تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی محفل میں جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا اللہ کی کھلے عام نافرمانی کی جا رہی ہو، یعنی مذاق کبھی عمل سے اڑایا جاتا ہے، کبھی قول سے، عمل سے بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، کھلے عام شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں شرعی احکام کی، جیسے ناچ گانے کی محفلیں ہیں، ڈانس کی محفلیں ہیں، شراب کباب چل رہی ہے، اس میں مس گیدرنگ میں ایک بے حیائی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے، تو یہ زبان سے تو نہیں لیکن عمل سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ایسی محفل میں بھی علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ کسی کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو یا آپ کسی اپنے ذاتی کام سے گئے ہیں، کسی کام یعنی کام آپ کا اس محفل میں شرکت نہیں ہے، کوئی اور کام سے گئے ہیں، جیسے آپ بس میں جا رہے ہیں اور گانے لگا دیے یا اور کوئی بےہودگی ہو رہی ہے وہاں پہ، تو آپ ظاہر ہے اس بےہودگی میں شرکت کے لیے یا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں گئے، آپ تو سفر کے لیے گئے ہیں، تو ایسے موقع پہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ یا آپ تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو بھی گناہ نہیں ہوگا، یا آپ مجبوری میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تینوں چیزیں اگر نہیں پائی جاتی تو پھر ایسی محفل میں بیٹھنا گناہ ہے، حرام ہے۔ جیسے کہ آج کل شادی بیاہ کی محفلوں میں ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کے جائیں۔ تو البتہ کوئی ایسی جگہوں پہ جہاں گناہ تو ہو رہا ہے لیکن آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں آپ اس پہ بات کریں یا دینی کوئی پیغام لوگوں کو دیں، تو وہ شرعاً پھر جائز، نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب ہے۔ تو اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ کی محفل میں گناہ میں شریک ہے لوگوں کے ساتھ، بلکہ بھئی یہ تو خیر کو پھیلانے کے لیے گیا ہے وہاں پہ، تو کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی مصلحت بھی نہیں ہے، ویسے ہی جا کے آپ وہاں بیٹھ گئے تو یہ حرام ہے۔ تو شادی بیاہ اور ولیمہ ان میں اگر گناہ کی محفل ہے تو بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو رشتہ داری ٹوٹے گی، تو ہم ایک اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں رشتہ داری جوڑنے کے لیے، تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ رشتہ داری اتنی جوڑنا جائز ہے جتنی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ جب آپ کا رشتہ دار فی نفسہ ہی تو یہ مسئلہ درست ہے کہ رشتہ داری توڑنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہاں توڑنے کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ اس رشتہ دار کی طرف ہوگی جس نے اپنی محفل میں گناہ کا انتظام کیا ہے اور آپ کو شریک ہونے سے اس نے روک لیا۔ اس کی میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں اس کو۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے یار میں اگر رشتہ دار کی شادی میں نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر ناراض ہوگا تو اپنی حماقت سے ناراض ہوگا نا، اس کو بھی تو چاہیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ ریلیٹیو دیندار ہے، اگر میں مکس گیدرنگ کروں گا تو یہ نہیں آئے گا، یا میں گانے بجانے کروں گا تو یہ نہیں آئے گا، تو یہ اس پر لازم تھا کہ رشتہ داری جوڑے وہ، اور آپ کی خاطر وہ اپنی محفل کو گناہوں سے پاک کرے، یعنی قطع رحمی کا گناہ اس کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ گناہ کی محفل میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نہیں شریک ہوئے تو ہماری اماں ناراض ہو جائیں گی، ہمارے ابا ناراض ہو جائیں گے، تو بھائی وہ ابا پر لازم تھا کہ اپنے بیٹے کو ناراضی سے بچانے کے لیے شریعت کے حکم کو فالو کرتے۔ تو اس کی مثال ہے جیسے نماز پڑھنا جو ہے لازم ہے، جماعت سے نماز پڑھنا۔ اب آپ کے ابا آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں اور آپ کہو کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا کیونکہ جماعت سے نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے لیکن ابا کو ناراض کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، تو بھئی ابا کو ناراض کرنا یقیناً کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس گناہ کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ ابا کی طرف ہوگی کہ ابا ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے باپ اور بیٹے کے تعلقات خراب ہو، ابا کیوں جماعت کی نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، لوگ ان چیزوں میں فرق نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی رشتہ داری جوڑنا بھی تو ضروری ہے، اگر ہم اس کے محفل میں نہیں گئے تو دوستی خراب ہو جائے گی، بہن بھائیوں کا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ تو خوب سمجھ لیں کہ ایسے موقع پہ رشتہ خراب ہونے کا گناہ تو ہوگا مگر آپ کو نہیں ہوگا، اس کو ہوگا جس نے اپنی محفل میں گناہ کا انتظام کر کے آپ کو اس مجلس میں آنے سے روک دیا، اس کو گناہ ہوگا، آپ پر بہرحال جانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرے گا۔ الذین یتربصون بکم، پھر ان منافقین کی ایک اور خصلت بیان کی کہ اتنے مفاد پرست ہیں، اتنے مفاد پرست ہیں۔ پہلے بتایا نا کہ مفاد پرستی میں حق کا ساتھ نہ چھوڑو، اسی کے واقعات چل رہے ہیں اسی کے ضمن میں، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے مفاد پرست ہوتے ہیں جو تمہارے انتظار میں لگے رہتے ہیں، یعنی تمہیں جنگ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پلڑا کدھر کو بھاری ہو رہا ہے، جو جیتے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، جبکہ حق پرست کیا کرتے ہیں، وہ انصاف پہ قائم رہتے ہیں
کہتے ہیں بھائی جیتے ہارے جب ہمارے ساتھی لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے، ہار جیت تو اللہ کے مقدر میں ہے، جیت گئے تو ٹھیک ہے، نہیں جیتے تو جو ان کو نقصان ہوگا وہی ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اور یعنی آپ کے زندگی کے بہت سارے شعبوں میں نا آپ کو لوگوں کو پرکھنے کا بہترین موقع دیتی ہے یہ آیت، کہ لوگوں کو آپ کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کون مشکل میں آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے نا کہ وَإِذَا يُحَاسُ وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةً اُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ، کہ جب حلوے پکائے جاتے ہیں تو جندب کو بلایا جاتا ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے تو لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں۔ یعنی وہ بتا رہا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، لوگوں کو پتہ ہے مشکلات میں لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ تو حلوے میں تو آپ شریک ہو جاتے ہیں لوگوں کے، لیکن وہی حلوہ جس شخص نے آپ کو حلوہ کھلایا تھا آج اس کی لڑائی ہے کسی سے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس میں آپ اس کا ساتھ نہ دیں، تو یہ بڑی منافقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقی یتربصون بکم، انتظار میں لگے رہتے ہیں اگر تمہیں فتح مل جائے، قالوا الم نکم معکم، تو آ کے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دیکھو ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی مسلم ہیں، تو ماشاءاللہ ہماری بھی واہ واہ ہونی چاہیے۔ اور وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو فتح ہو جائے تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہمارا تم پہ غلبہ نہیں ہو گیا تھا؟ یعنی اگرچہ ہم ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ تھے تو ہم تو غالب تھے تمہارے اوپر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں فتح ہوتی، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہم ملے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ مل کے ہمیں تم پہ فتح ہوتی، لیکن نہیں ہوئی، تو سمجھ لو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہونی چاہیے تھی، تو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی یہ فتح، اور ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے مومنین تم کو مومنین سے نہیں روک لیا، یعنی مومنین کے شر سے، تو ہم نے بچایا۔ یعنی اتنے نالائق ہیں کہ دعویٰ نہیں کر رہے بلکہ سوال کر رہے ہیں۔ سوال کب کیا جاتا ہے؟ جب ایک بات طے شدہ ہوتی ہے، جیسے آپ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے موقع پر تم کہاں تھے، تو آپ جواب میں یہ کہتے ہیں نا میں وہیں تھا، یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن آپ جھوٹ اتنی ڈرائی سے بولو کہ بھائی وہاں نہیں تھا تو اور کہاں تھا میں، یعنی یہ تو بات تو طے شدہ ہے میں تو جنگ میں ہوتا ہی ساتھ ہوں۔ تو منافقین جھوٹ بولتے ہیں اتنی ڈٹائی کے ساتھ کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے مومنین کے شر سے تمہیں روک لیا ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں ہمارے علاوہ اور کون ہے بھائی روکنے والا، کیا ہم نہیں تھے؟ تو یہ بھی ایک جھوٹے آدمی کی خصلت ہے کہ وہ جھوٹ اتنے کانفیڈنس اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ بولتا ہے کہ سامنے والا اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے یقین کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی جو پرلے درجے کے منافق ہوتے ہیں نا وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ غلط بات کرتے ہیں، اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔